حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گنہگار تھا، بولے ایک، اور اتنا گناہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اتنا پاپی اتنا گنہگار ہے، اس کو تمہاری بستی سے نکالو ورنہ میرا عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یعنی اللہ کتنے ناراض، اس کو نکالو۔ اب حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کیسے نکالے؟ ارے کسی کو بولو بستی سے جاؤ، ایسا تھوڑی بستی چھوڑے گا، اور پھر زانی شرابی کبابی جواری وہ منہ پھٹ بھی کتنا ہوگا، وہ ایسے تھوڑی بستی چھوڑ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، بہت سے گاؤں والوں کو جمع کیا اور تھوڑا دلایا دیا، کسی طرح اس کو تیار کیا اور بستی سے اس کو نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بستی سے نہیں نکلے گا تو عذاب آئے گا تو کوئی بچنے والا، چلو کسی طریقے سے دے دلا کے اس کو بستی سے کیا کر دیا، باہر کر دیا، باہر۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی، اللہ فرماتے میرا ایک پیارا بندہ مر گیا، اللہ فرماتے ماتا عبدی، میرا ایک پیارا بندہ مر گیا، اے موسیٰ جاؤ، وہ جنگل میں ہے، اس کو غسل دے دو، اپنے ہاتھوں سے غسل دے دو، اسے کفن پہنا دو، اس پر جنازے کی نماز پڑھ دو، اور اے موسیٰ جتنوں کو لے جاتے ہو لے جاؤ، آج جو بھی پڑے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو جمع کیا، چلو ایک اللہ کے ولی، ابھی خبر ملی ہے، ایک اللہ کے ولی جنگل میں انتقال کر گئے، ہمیں غسل بھی دینا ہے، کفن بھی۔ حضرت موسیٰ اتنے سارے کو لے کر گئے، لیکن جب گئے تو حضرت موسیٰ خود چوک گئے، یہ تو وہی ہے جس کو بڑی مشکل سے دے دلا کے تو اپنے گاؤں سے بستی سے نکالا تھا، یہ تو وہی ہے۔ اور سارے جتنے آئے تھے کہنے لگے موسیٰ اس کے کا حکم ہے، جو پڑھے گا آج اللہ اس کو۔ خیر جنازے کی نماز ہو گئی، پڑھنا ہو گیا، دفن کرنا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، جا کر کہا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کتنی مشکل سے تو اس کو بستی سے نکالا تھا، آج اسی کو میں نے غسل دیا، میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، میں نے کفن اور سب کی مغفرت۔ اللہ نے جو بات فرمائی وہ سننے جیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے 2 بول کر گیا، ہم نے 2 جنتوں کا فیصلہ کر دیا۔ مرنے سے پہلے 2 بول کر چلا گیا۔ بولو کتنے بول کر چلا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا بول کر گیا؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے کہا اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے۔ دیکھو اس نے کیسے بولا ہوگا، کہا اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے، اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ میں نے زندگی بھر گناہ کیے، اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ اللہ نے کہا میں نے کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا کوئی نقصان۔ تو اس نے دوسرا بولا اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ کیسے پیارے 2 بول ہے کہ اللہ میں گناہ کرتا گیا تیرا کچھ نہیں بگڑا، اور آج اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے کہا نہیں آئے گی، تو کہا اللہ جس سے نقصان نہیں وہ معاف کر دے، اور جس سے خزانے میں کمی نہیں آنے والی وہ دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ بتا میں اس کا کیا جواب دیتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اور جس نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ اچھا یہی دعا ہمارے نبی نے بھی بتائی، سبحان اللہ، بولو یہی دعا ہمارے حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی یہی دعا مانگو کہ اللہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان، بولو نا اللہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان اور تیری مغفرت سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دعا مانگا کرو، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لی ما لا ینقص واغفر لی ما لا یضرک۔ اس کا ترجمہ یہ خدا کہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور تو معافی دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہب لی دے دے معافی جس سے تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، اور معاف کر دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ کیا دعا؟ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لی ما لا ینقص واغفر لی ما لا یضرک۔ مانگیں گے دعا، مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی توبہ بتاؤ اور بات کو ختم کرو میرے دوستو۔ واقعہ سن لو، بہت پیارا واقعہ۔ میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا، سیدنا حضرت موسیٰ؟ بولو سنا نہیں سنا؟ کیا ہے نبی کا نام؟ کیا ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سیدنا حضرت موسیٰ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہاں جاتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرتے تھے؟ ارے پورا مجمع۔ آپ لوگ تھک گئے تو میں بند کر دوں بھائی، تھک گئے آپ لوگ؟ ساتھ میں کہو نا، کون نبی؟ سیدنا حضرت۔ کہاں جاتے تھے بھائی؟ ساتھ میں بولو کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ کو دیکھو، یہ پہاڑ پر آتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے۔ ارے سارے بروڈا والے کہو حضرت موسیٰ کہاں پہنچے اور کس سے بات کرنے لگے؟
سننا سنا بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی, بہت دیر تک اللہ سے بات ہونے لگی. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات بات میں اللہ کو پوچھا, اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا پاپی کون؟ اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار, یہ بستی کا سب سے بڑا مجرم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اترو اترو پہاڑ سے اترو اترو. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. پھر کہہ رہے اللہ یہ بستی کا سب سے بڑا گنہگار کون؟ اللہ نے کہا وہ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو پہلا آدمی آئے گا وہ صرف بستی کا نہیں, یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہے. اس وقت جو دنیا بسی ہے اس کا سب سے بڑا. اب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے, گلی کے کنارے کھڑے رہے, کون آنے والا ہے؟ ارے بولنا کون آنے والا ہے؟ حضرت اللہ نے کہا کہ جو سب سے پہلا آئے گا وہ پوری اس وقت دنیا جو قائم ہے اس کا سب سے بڑا گنہگار آئے گا. تو بتاؤ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہوں گے کہ بہت خوش کھڑے ہوں گے؟ ارے بولنا کیسے کھڑے ہوں گے؟ اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال, اتنے غصے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گلی کے کنارے کھڑے کہ ابھی آئے گا وہ پاپی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنہگار. حضرت موسیٰ اتنے غصے میں کہا اللہ اجازت دے اس کو میں پکڑ کے زمین میں دفن کر ڈالوں, اس کو گھاڑ دوں. اللہ نے کہا کچھ بھی کہنا نہیں, کچھ بھی کہنا, صرف دیکھ لو کہ سب سے بڑا بستی کا گنہگار. حضرت موسیٰ پورے لال لال غصے میں کھڑے. اتنے میں تو آیا, ارے بولو اتنے میں تو آیا. کیسے آیا معلوم؟ ایک 8 یا 6 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا آیا نے باپ. اور حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ باپ بہت بڑا پاپی ہے. بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کتنا بڑا پاپی, لیکن حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا. مارنے کی اجازت نہیں تھی, ڈانٹنے کی اجازت. حضرت موسیٰ چلے گئے, لیکن بہت 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 دل میں یہ اتنا بڑا پاپی, شرابی, کبابی, جواری, ارے پورے درجے کا, آخری درجے کا گھٹیا آدمی, یہ گنہگار. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے کے بعد حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پر. کہو ساتھ میں کہو کیا پر؟ پہاڑ پر. کس سے بات کر رہے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کس سے بات کرے؟ ساتھ میں کہو. ہمیں ذرا جلدی ختم کرو, ساتھ میں کس سے بات کرے؟ کیا پوچھا معلوم؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ یہ ہماری بستی کا سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے؟ نیک. حضرت موسیٰ نے کہا میں تو نبی, میرے علاوہ ولی کون ہے؟ ولی. نیک کون ہے؟ صالح کون ہے؟ تقی کون ہے؟ ذکی کون ہے؟ نقی کون ہے؟ بالکل صاف ستھرا کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ سے اترو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اللہ نے فرمایا وہی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جو سب سے پہلا آئے گا وہ صرف ہماری بستی کا نہیں, اس وقت جو دنیا قائم ہے تمام ولیوں کا وہ بادشاہ ہوگا. بتاؤ حضرت موسیٰ کیسے کھڑے ہوں گے؟ غصے میں. حضرت موسیٰ نے تو نیچے اتر کر نہر پر غسل کیا, کپڑے وپڑے اچھے پہنے کہ آج تو اللہ کا ولی آئے گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا, میں اس سے مصافحہ کروں گا, ارے میں اس کو گلے لگا لوں گا, ارے میں اس کی پیشانی کو چوم لوں گا. ارے اللہ کا ولی آئے گا. اس وقت جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کا بادشاہ آئے گا. حضرت موسیٰ کھڑے انتظار کرے, بہت ڈسپلن, بہت ادب, بہت رسپیکٹ کے ساتھ کھڑے. لیکن حضرت موسیٰ حیران ہو گئے, وہی آ رہا ہے جو کل آیا تھا, اور وہی اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے. حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا, پھر کہا نہ اس کے تو گلے نہیں لگوں گا, نہ اس کے گلے نہیں لگوں گا, اس کا مصافحہ نہیں کروں گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے دوڑے. بتاؤ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر. جیسے پہاڑ پر گئے ہاتھ تک کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا نہیں. مجھے معلوم ہے کیا کہنے آئے ہو کہ کل بھی وہی آج بھی وہی. 24 گھنٹے پہلے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد اس سے بڑا کوئی ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزتوں کی قسمیں, میرے جلالوں کی قسمیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. کل جب وہ گلی کے کنارے سے گزرتا تھا اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا, آج اس سے بڑا میرا کوئی ولی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, سننا بہت پتے کی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ 24 گھنٹے میں اتنا بڑا پھر کیسے آ گیا؟ حالانکہ دکھتا تو ویسا ہی ہے, کل بھی ویسا ہی دکھتا تھا, آج بھی ویسا ہی دکھتا ہے. کل بھی وہ 6-8 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آیا تھا, آج بھی 6-8 سال. تو کچھ چہرے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. اللہ یہ کیسا ہو گیا کہ کل اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں اور آج اس سے بڑا کوئی. سننا بس یہ آخری بات ہے, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میری بات سن لے, پھر تو ہی فیصلہ کر لے. اللہ نے فرمایا یہ کل جب یہاں سے گزرتا تھا, بولو ساتھ میں بولو, کل جب یہ یہاں سے, اس کے ہاتھ میں, اس کی انگلی میں 6 یا 8 سال کا وہ بچے نے کیا کیا, جب یہاں سے گزر گیا بچے نے پہاڑ دیکھا. بولو بچے نے کیا دیکھا؟ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے ابا کو پوچھتے ہی رہتے, ہاں کچھ نہ, کبھی دادا کو کبھی نانا کو. تو بچے نے پہاڑ دیکھا تو ابا کو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا ہاذا جبل, یہ پہاڑ ہے. تو بچہ تھوڑا آگے چلا, ابا یہ بہت بھاری ہے نا؟ ابا نے کہا او پہاڑ تو بہت بھاری ہے. چلو بچہ آگے چلا, بچہ آگے چل کے پوچھتا ابا یہ پہاڑ بہت بھاری ہے, اس سے بھاری کچھ ہے؟ اللہ نے باپ نے کہا یہ زمین بہت بھاری ہے, اس نے پہاڑ کو گود میں بٹھایا ہے. بھائی یہ زمین بہت بھاری ہے جس نے پہاڑوں کو گود میں. بچہ تھوڑی دیر آگے چلا, کہا ابا پہاڑ بہت بھاری, اس سے بھاری زمین سے بھاری کچھ ہے, زمین سے بھاری. کہا سمندر, اس سے کہ سمندر نے زمین کو بھی پھاڑ دیا ہے.
भाई जमीनों में समंदर फटे और जमीनों को फाड़ा और अपना रास्ता बना, समंदर बहुत भारी। अब बेटा आगे चला चला, थोड़ी देर के बाद कहता अब्बा अब्बा एक बात पूछूं, पहाड़ भारी, उससे भारी जमीन, उससे भारी समंदर, समंदर से भारी कुछ है? अब्बा ने कहा ये आसमान बहुत भारी है, सबको अपने ऊपर लिए हुए। ये आसमान देख, ये जमीन को भी साया करेगा, समंदर को भी साया करेगा, पहाड़ों को भी साया करेगा, इंसानों को भी साया करेगा, आसमान बहुत भारी। थोड़ी देर बेटा आगे चला, मालूम नहीं क्या हुआ, कहा अब्बा 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 पहाड़ भारी, पहाड़ से भारी जमीन, जमीन से भारी समंदर, समंदर से भारी आसमान। अब्बा अब्बा बताओ ना, आसमान से भारी कुछ है? आसमान से भारी, बस इतना कहा, आसमान से भारी कुछ है। क्या कहा? आसमान से भारी, सुनना सुनना, थोड़ी देर सुन लो, आसमान से भारी कुछ है। भाई थोड़ी देर पानी का मामला रोक दो, थोड़ी देर, थोड़ी दो, बस 5-10 मिनट। क्या पूछा? आसमान से भारी। बच्चे ने क्या कहा? अब्बा सबसे भारी पहाड़, पहाड़ से भारी जमीन, जमीन से भारी समंदर, और समंदर से भारी आसमान, आसमान से भारी कुछ चीजें। बस बेटे का इतना पूछना, वो कैसी घड़ी होगी? बेटे ने पूछा आसमान से भारी कुछ है। वो बाप चिल्ला चिल्ला के रोया, चीख चीख के रोया। बेटा घबरा गया, कहा क्या हुआ? कहा बेटा आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह है, आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह पहाड़ों से भी भारी है, समंदर से भी भारी है, जमीन से भी भारी, आसमान से भी भारी। तेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार है, पापी है, मुजरिम है। ये कहकर वो बाप हिचकिया लेके रोने लगा। अब जब बाप रोएगा तो बेटा भी रोएगा, लेकिन बाप रोता गया। बेटे को थोड़ी देर के बाद फिर वही आदत, कहा अब्बा अब्बा रोना बंद करो, ये बताओ आपका पाप बहुत भारी है, आपका गुनाह बहुत भारी है, इससे भारी कोई चीज है? वो बाप ने चीख मारी, कहा तेरे बाप का गुनाह बहुत भारी है, लेकिन उससे भारी परवरदिगार की रहमत है, उससे भारी खुदा की रहमत है, उससे भारी खुदा की रहमत है। बस बाप ने ये कहा। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, मूसा जो मेरी रहमत को सबसे भारी समझता हो, क्या मैं उसको गुनहगार बनाऊंगा? वो था गुनहगार था, उसका गुनाह पहाड़ से भी भारी था, उसका गुनाह समंदर से भी भारी था, उसका गुनाह जमीन से भी भारी था, उसका गुनाह आसमान से भी भारी था। लेकिन ए बंदो, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, गुनाह तुम्हारा आसमान से भारी होगा, लेकिन तुम्हारे गुनाह से भारी खुदा की रहमत होगी। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब उसने मेरी रहमत पर भरोसा कर लिया तो मैंने भी उसको वलियों का वली बना दिया। अब मैं आपसे एक बात कहूं, आखिरी बात, वो गुनहगार, अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, वो गुनहगार हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार, अरे बोलो ना हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार, साथ में कहो हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार। अगर सिर्फ इतना कह दे अल्लाह मेरे गुनाह से भारी तेरी रहमत है, अगर हजरत मूसा के जमाने का गुनहगार ये कह दे और अल्लाह उसे वलियों का वली बनाए, तो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अगर वो एक आंसू का कतरा निकाले तो क्या खुदा उसको वली ना बनाए? अरे वो उस जमाने वाला सिर्फ कहे अल्लाह तेरी रहमत भारी तो वली, तो अगर आखिरी नबी का उम्मती रो ले, अरे मेरे प्यारो आज रो लो, आज की रात अल्लाह को मना लो। माफ करना मैंने और आपने अल्लाह को बहुत नाराज किया है। हाँ मेरे प्यारे, बहुत नाराज किया है। आप ईमान से बताओ ना, ईमान से बताओ ना, अगर हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो हमारे नबी हमसे राजी है? बोलो ना, हमारे नबी हमसे राजी है? हम झूठ बोलते हैं, हमारे नबी हमसे राजी है? हम नमाजों पर नमाजें तोड़ते, क्या पैदा करने वाला राजी है? मेरे दोस्तों देखो अल्लाह इतना करीम है, हम कितने गुनाह करते लेकिन अल्लाह ने हमको भूखा मारा। अरे पूरा मजमा बोले अल्लाह ने भूखा मारा, अल्लाह ने प्यासा तड़पाया। अरे अभी देखो ना, अभी आपको गर्मी हो रही, मेरे को गर्मी हो रही, ये ठंडे पानी का पाउच बांटा जा रहा है, ये कौन बंटवा रहा है? अरे वो चाहता तो प्यासा तड़पा सकता था ना। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी ये गाड़ी, ये देर में बयान खत्म होता अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ ना, मैं आपको सही कहूँ कभी कभी गाड़ी में बैठ के इतना रोना आता, सिर्फ इस पर रोना आता कि जब हमारी गाड़ी गुजरती है हम फुटपाथ पर बहुत से भिखारियों को सोता हुआ देखते हैं। भाई देखते, आपने भी देखा होगा ना। आप ईमान से बताओ, अगर खुदा चाहता तो मेरे और आपको भी फुटपाथ पर सुला सकता था। कितनी मर्तबा हमारी गाड़ी सिग्नल पर ठहरी, भाई रेड सिग्नल, हमारी गाड़ी ठहरी। आपने देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे प्याला लेके भीख मांगने आते। और मेरे प्यारो, अगर खुदा चाहता तो मेरे बच्चे को भी भिखारी बना देता, अगर खुदा चाहता तो आपके बच्चों के हाथ में भी प्याला देकर भिखारी बनाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, तू गुनाह करता गया, मैं खिलाता गया, तू गुनाह करता गया, मैं पिलाता गया, तू गुनाह करता गया, मैं पहनाता गया। अल्लाह कहते तू गुनाह करता गया, मैं नेमतें देता गया, तू गुनाह करता गया, मैं घर देता गया, तू गुनाह करता गया, मैं दुकान देता गया। लेकिन अल्लाह कहते अभी भी आजा, एक बार रो ले, मेरी इज्जत की कसम तेरे सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसलिए एक बात सुन लो, बात खत्म करने जा रहा हूं, बहुत प्यारी बात है मेरे दोस्तों। अल्लामा जलालुद्दीन मसनवी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी किताब मसनवी में कहते हैं सेठ का दरबार और अल्लाह का दरबार बहुत फर्क है।
ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سیٹ کے دربار میں ایک مرتبہ جائے گا دے گا، دوسری مرتبہ جائے گا دے گا، تیسری مرتبہ دے گا لیکن پیشانی پر شکن آئے گی، اور چوتھی مرتبہ دے گا تو اپنی کمر بتائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہہ دے گا میرے پاس نہیں تو تجھے کیا دوں گا۔ بھائی صحیح کہ نہیں میرے دوستوں؟ اور اللہ کا دربار مولانا جلال الدین رومی فارسی میں، کون سی زبان میں؟ فارسی میں، ایک ساتھ میں سنو میرے پیارو، اس پر بات ختم کرے، بتاؤ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے، کون کون آج سچی پکی توبہ کرنے والا، خدا کے سامنے رونے والا؟ بھائی روئیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی، اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں سے بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بال کھلے بازاروں میں گھومی جا رہی ہے، دوپٹے ادھر سے ادھر گھومی جا رہی ہے، اور غیبت زبان جو چلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر کے سامنے زبان چلے، بڑوں کے سامنے زبان چلے، یہ زبان ہے نا زبان، میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، لیکن ماں بہنوں کو زیادہ کہوں گا، یہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، اے معاذ، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تہجد پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا معاذ، یہ سب کرنے کے بعد یہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر یہ غلط چلی تو تیری ساری عبادتوں میں آگ لگا دوں گا۔ تو بھائی زبان کی حفاظت کریں گے۔ بھائی ہماری ماں بہنیں بھی، میں جانتا ہوں کہ کچھ ماں بہنیں بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر لے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بھی عورت اگر نماز پڑھ لے وے، روزہ رکھ لے وے، زکات دے دے وے، شوہر کی فرما برداری کر لے وے، نبی فرماتے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت بہت دکھی ہے، بہت دکھیاری، وہ کہے گی کتنے میں دکھ اٹھاؤں؟ تو میرے دوستو دکھوں کو ختم کرنے کا بھی تو راستہ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی یہ سمجھتا کہ میں دکھی، میرا دکھ کوئی سننے والا نہیں، ارے میں اس کے پاس گیا، وکیل کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، پی آئی کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، اور بڑے کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، کمشنر کے پاس گیا، اس نے بھی نہیں سنا، ہائی کورٹ میں گیا، اس نے بھی نہیں سنا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی کورٹ چھوڑ، میری کورٹ میں آ جا، ابھی تیری سن لوں گا۔ اللہ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ فرماتے کون پریشان حالے، ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، میرے جواب دینے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے دربار میں اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جواب میں دیر ہوگی لیکن اندھیر اور دیر میں جو آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ ارے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو میں اسی بات پر آ جاؤں۔ مولانا جلال الدین کون سی زبان میں؟ کتنے پیار سے کہا، کیا کہا؟ اللہ روزانہ اعلان کرتے، یہ جملے یاد کر لو بہت پیارے، اللہ روزانہ اعلان کرتے، باز آ باز آ باز آ باز آ، روزانہ اللہ کا اعلان، باز آ، یہ فارسی میں، اس کا مطلب ہے میرا بندہ آجا توبہ کر لے۔ بھئی اللہ اعلان کرتے نا، آجا توبہ کر لے، آجا توبہ، باز آ باز آ باز آ باز آ، گھر کے ہستی باز آ باز آ، لگ گئے ماں در گئے نا امیدی نے، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ اللہ روزانہ اعلان فرماتے میرا بندہ توبہ کر لے، اے گنہگار توبہ کر لے، اے مجرم توبہ کر لے، اے مجھ کو ناراض کرنے والا مجھے راضی کر لے۔ اللہ فرماتے میرا دربار وہ دربار ہے، 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا تو میرا دربار تجھے کھلا ملے گا۔ 100 بار بھی توبہ توڑے گا پھر آئے گا لیکن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو چلو 3 راستے میں نے آپ کو بتائے، قرآن کی، پورا مجمع بولے قرآن کی، نمبر 2 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی، اور نمبر 3 توبہ۔ بھائی تیار ہو ان کے لیے؟ تیار ہو بھائی؟ بولو بولو بولو، کون کون تیار ہے؟ ذرا آج پیار محبت، دیکھو جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، پیار محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب آپ یہ سوچتے ہوں گے 3 کی طرف جائے کیسے؟ بھائی دل جانا بھی چاہیے نا، بھائی قرآن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا، بہت پیاری امت ہے، اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی، باطل کو باطل بتائے گی، اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے، حق کو حق بتا دے گی، باطل کو باطل بتا دے گی، جو حق ہے اس کو حق بتائے گی، جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی، اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی۔ اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔
تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا، بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا، آ رہی ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو، کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے. چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو رمضان میں کھانے کا نہیں، کتنے کام نہیں کرنے کے؟ بہت مشکل ہے مولانا. ہاں بولو نا، رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا، پینے کا، بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب، مولانا جو سنا ہوگا آپ نے، مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے، صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ. رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے، گناہ ہو گیا نا. ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. ارے ساتھ میں بولو روزے میں کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں. یہ رمضان میں نئی شادی ہوئی تھی. مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی، پورا نہیں ہو گئی. تو جوان ہے. میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے. بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں. ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے. بولو نا کون صحابی؟ حضرت سلیمہ. نئی شادی ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ آیا، بیوی کے پاس گئے. اچھا بیوی کے پاس چلے گئے، اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا کرو، روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ سچے لوگ تھے، جھوٹے لوگ نہیں تھے. الصحابۃ کلھم عدول، سب سچے تھے. وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ، مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو، قتل کرنا ہے تو قتل کرو، آپ کو جو سزا دینا ہے دو. میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو. جاؤ. اللہ کے رسول اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو، تو کہہ دے گا اللہ کے رسول غلام آزاد کرو، خود غلام کی طرح جیتا ہو، کھانے کے لالے پڑے ہیں، کپڑے برابر نہیں ہیں، میں کیسے غلام آزاد کروں گا؟ میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں. بولو طاقت ہی نہیں. اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، فصیام شہرین متتابعین. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو، پنشمنٹ، پینلٹی. کتنے روزے؟ 60 نہیں، 60. تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے، یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60 کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا، 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا؟ اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی، آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے. اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں اور میرے پاس پیسے ہی نہیں. آپ کہتے ہو 1-2 کا بولے تو سمجھ میں بھی آوے، 60 غریبوں کو کھانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا عجیب ہے، تم غلام بھی آزاد نہیں کرو گے، تم 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھو گے، تم 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹھ جاؤ، اگر میرے پاس کوئی اناج غلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا، پھر جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے. تو جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا؟ اللہ کے رسول کہے بیٹھو، تم میرے سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس. لیکن اللہ کا کرنا، کوئی ایک جماعت آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو غلہ دیا، اناج دیا. ہمارے نبی نے پوچھا آئی نا سلیمہ، وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو وہ تو وہیں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول لبیک کیا ہو؟ کہا چلو یہ 1 بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے، یہ 1 بوری میں 30 آدمی کا کھانا. کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا؟ 60. 1 بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو، 1 بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو کھلا کے آؤ.
वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूं पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमजान की बात करूं, हम लोग रोजा रखते हैं ना, मगरिब के टाइम पे इफ्तारी हो जाती है, अरे बोलो ना होती है। रात को अहमदाबाद के तवे गर्म होते हैं, हाँ रमजान में जो कमाई होती है। और मैं कहता हूं कि 11 महीने में जितना नहीं खाता ना उतना मुसलमान रमजान में खाता है। हाँ मैं खुद भी, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं भी तवे पे खड़ा हो जाता हूँ भाई। हाँ मौलाना को तो मालूम है हमारे इंग्लैंड के रोजे कितने बड़े, मैं और मौलाना साथ में रोजा रखते हैं, मौलाना हबीब साहब। अब ये तो पठान है, मैं उठ पठान, अब ये तो मालूम नहीं, रख लेते रोजा रख लेते। मेरे को तो शाम को 4 बजे सबको बोलता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा नहीं, कोई मेरे से बात करेगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है वहां पे रात को 8 बजे असर की नमाज होती है और असर से मगरिब बयान करने बैठते हैं ना भूखे भूखे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे जोश आता है। और काश अहमदाबाद यूके में होता, वहां तो कैसे ठंडे ठंडे मुर्गे बैठे होते, हाँ कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा, अरे भाई करीब आ, तो वो वहां से कहता मौलाना आई एम ऑल्सो फास्टिंग, यानी मौलाना मैंने भी बहुत लंबा रोजा रखा। तो मैं कहता अक्ल बन के बंदे मैंने भी तो रोजा रखा। लेकिन वहां हम लोग रोजा रखते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये तो अल्लाह का करम हुआ, वरना पहले जब रमजान आया, बोलो रमजान पहले, तो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था मगरिब में, बोलो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था और खत्म होता था ईशा में। मगरिब का वक्त शुरू, रोजा खत्म, ईशा का वक्त शुरू, रोजा फिर से। सिर्फ कितना टाइम मिलता था, 1 घंटा 1.25 घंटा, बाकी रोजा रखो। शुरू में आया था ऐसा रोजा, बहुत मुश्किल था, बोलो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिले तो मतलब 23 घंटा रोजा ही रखने का ना। वो तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत कैस, साथ में बोलो क्या नाम है, आवाज से बोलो क्या नाम है। वो बेचारे घर में आए, मगरिब के वक्त आए, बीवी ने कहा कि चलो इफ्तार का टाइम हो गया, एक खजूर खा ली, बोलो एक खजूर। अब बीवी को कहा जरा गरम गरम रोटी पकाओ, गरम गरम रोटी पकाओ, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। और सो गए तो सो गए। अब बीवी उठा रही है, उठो उठो ईशा का टाइम आ जाएगा, अरे ईशा का टाइम आएगा रोजा शुरू हो जाएगा, अरे गरम गरम रोटी तैयार है ईशा का टाइम आएगा। लेकिन वो इतने नींद में थके हुए, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे, कंधे पे उठाते थे, मदीने के मार्केट में बेचते थे। अब वो इतने थके हुए कहने लगे बीवी को ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब रात को उनकी आंख खुली, बीवी को कहा गरम रोटी, अब खाए की गरम रोटी, रोजा शुरू हो गया। बेचारे कुछ नहीं बोले। क्या खाए थे उन्होंने, एक खजूर। अब दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए, काट के आए, मदीना में जब बेचने आए तो धाड़ करके बेहोश होके गिर गए। बोलो बेहोश होके, सारे साहबा जमा हो गए, पता चला ये कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। हमारे नबी को पता चला तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने कहा बेचारा कैस, कुछ खाया नहीं, इतना लंबा रोजा हो गया। हजरत जिब्राइल आए, कहा आज से अल्लाह निजाम बदल रहा है, अब रोजे का इफ्तार का टाइम मगरिब से ईशा नहीं, मगरिब में शुरू होगा, फजर में जाके खत्म होगा। पूरा निजाम अल्लाह ने बदल दिया। आयत करीमा नाजिल हुई, वकुलू अशरबू, पढ़े मेरे साथ में पढ़े ना, वकुलू अशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, अब से रोजे का टाइम बदल गया, क्योंकि मुस्तफा के सदके कैस पे रहम आया, हमने कयामत तक रोजे का निजाम बदल दिया। बोलो सुभान अल्लाह।
تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں؟ نہیں اب بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم نہیں ہوا؟ بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ؟ یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا امت پہ رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟ اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں, آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بولو سبحان اللہ, یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی. اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے. اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعلمی, فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, یہ کپڑا پہنا نا میں, بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ. بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے, بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا, یہ منہ سے بولتے, بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے, بولو وہ نبی کا صدقہ. آؤ پانی کا گھوٹ جس سے پیاس بجھتی ہے, بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میرے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں 4تھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے. بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں 4تھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں 4تھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو,
میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک کا ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, آپ آپس میں کہیں یاد کاریہ مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے. میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن, جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں, باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے. ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا. آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا. میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا. لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا, تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے. بولو سبحان اللہ. ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے, اجمیر پہنچے. اور کیسے پہنچے معلوم, ایسے نہیں تو حج میں گئے تھے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے, حج میں گئے تھے. حج ہو گیا, بولو الحمدللہ حج. اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے, اور حج مکمل ہو گیا. اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ, میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب میں واپس جانے والا, اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا, یہی چمن میرا چمن ہوگا, یہی وطن میرا وطن ہوگا. سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہا رہو, دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے, مدینے میں آئے ہیں, مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو. اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے. لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے, نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. بولو خواب میں کوئی بھی, یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے. کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں, بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے, نبی کی شکل لے کر کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آ جاؤں, اور دعا کرو نا آ جاوے. بولو نا صحیح میں آتے آتے, صرف آتے نہیں ہیں, وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں. یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے. اجمیر والے بابا رونے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے, مجھے مدینہ رہنا ہے, آپ کا مہمان بننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی بھائی, ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہندوستان جانا, اجمیر جانا. ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم, زبان بھی نہیں معلوم. حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا, مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم, ہندوستان کی زبان نہیں معلوم, ہندوستان کا کپڑا, ہندوستان کا کھانا, ہمیں کچھ نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے. بولو خواجہ غریب نواز. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گئے نہیں ہندوستان اجمیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیسے جاؤں, راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا, چمڑے کا, مشک سے زیادہ خوشبو والا. کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے, اسی راستے پر چلے جاؤ, ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو, چلو تیاری کرو, ہندوستان جانا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے. کہا جانا ہے, مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئے. کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں.
کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتہ چلا بہت دور ہے ہندوستان, جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولنا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا بولو نا, اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ, ہاں جاتے نا اجمیر, ہاں ویڈیو کوچ بس, ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی, خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ. محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام؟ کوئی جا کر, لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے, اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے, کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے مولانا شرماتے بہت ہے بھائی, میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہو گئے. مولانا انجم, کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے, اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے, حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اچھا چلو ایک بات بولو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم, کوئی دادا کا نام بتا دو نا. ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے, باپ کا نہیں معلوم, دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم. سنا دو بھائی, سنا دو بھائی, سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نہیں, میں تمہیں سنا. یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں, اور میں 1 سال نہیں آیا, اس میں زور بڑھ گیا. آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا, میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھوڑ کر کے زور سے. وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت ایٹلے بہت ڈینجر ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی, مولانا چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا, میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو. باقی احمد آباد نہیں بہری ہو ایٹلے بہت ڈینجر. ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم, لیکن بنا دے احمد آباد کا واقعہ ہے. جاتا کیا ہے وہ ہے نا مولانا, وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا, وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی, جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے, اپنے مینیجر کو بلا لیتے ہیں. کہاں پہ؟ گھر میں, اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے, کیونکہ وہ کیا ہے, آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹر کھلتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا بھی ایک دوست تھا, بڑا بزنس مین تھا, گھر میں آ کے بیٹھ گیا, بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو. بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا, اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر, کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا, کیونکہ پھٹافٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا, کیونکہ سیل ٹیکس نے معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے, جی ایس ٹی نے, کتنے ٹیکس ہے, کیا کیا بھرنے کے, انکم ٹیکس وغیرہ, تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ.
अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बैरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, तो ते आवी अंदर आके पूछती है, ए मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था कि ना पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी ज पड़से। भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं। बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है, बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, तमे मैंने हाचू को केटलू प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार कर। अब इसका दिमाग गया, कहा जब तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना, कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल, लाओ मोबाइल दे, लाओ अंजुम लाओ, तुम्हारा जो वाक्य है। उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख, बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है, मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की। तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी। तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू। वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता। क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की। ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, अब पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे। हाँ, अब मेरा तवा गरम और रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा, इस पर हंसना आया। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया। अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह हम सबको भी माफी का पैगाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।